اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفاتحہ۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کے فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اس سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ سیدنا ابو سعید بن مالی فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے آیت الحمدللہ رب العالمین۔ وہی سبع من المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورہ الحمد ہی ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے، جس کے معنی کھولنے والی یعنی دباچہ یا مقدمہ یا پیش لفظ۔ اس کے متعلق علماء کی 2 آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ سورت ایک دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ سے ہدایت طلب کیا کریں، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ ان حضرات کی توجیہ یہ ہے کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورت سارے مضامین قرآن کا اجمالی خلاصہ ہے۔ پھر اس سورت کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ہمارے نزدیک دوسری رائے ہی راجح ہے، اور اس کے مندرجہ ذیل 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور دوسرا اس سورت کی آیات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ علماء تفاسیر نے قرآن کے مضامین کو 5 اقسام میں تقسیم کیا۔ تذکیر باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بیان جو انسان زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھیں، اور اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور ہوائیں اور بادلیں وغیرہ کا ذکر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تذکیر بایام اللہ یعنی مخلوق کے ساتھ واقعات اور حوادث کا بیان، اس میں قصص الانبیاء اور نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قوموں کا ذکر شامل ہے۔ تذکیر بالموت و ما بعد یعنی موت کے بعد آخرت کے احوال، اس میں اللہ کے ہاں باز پرس اور جنت اور دوزخ کے سب احوال شامل ہیں۔ علم الاحکام یعنی احکام شریعت، تذکیر باللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت، سب کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ ان کے ذکر سے انسان کو بے رضا اور رغبت احکام شریعت کی بجا آوری پر آمادہ کیا جائے۔ اور لاسٹ ہے علم المخاصمہ یعنی گمراہ فرقوں کے عقائد باطل کا رد کرنا۔ اب دیکھیے اس سورت کی پہلی 3 آیات میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کی وسعت کا ذکر ہے، اور یہ تذکیر باللہ
اللہ کے ذیل میں آتی ہے۔ اور چوتھی آیت مالک یوم الدین سے یوم الدین تذکیر بالموت کے ذیل میں آتی ہے۔ پانچویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین علم الاحکام کا نچوڑ ہے۔ چھٹی آیت اللہ سے دعا ہے اور تعلق باللہ پر مشتمل ہے اور یہ علم الاحکام ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ اور ساتویں آیت میں تذکیر بھی ایام میں لا بھی ہیں اور علم المخاصمہ بھی۔ اس لحاظ سے یہ صورت فی الواقع قرآن کی اجمالی فہرست ہے اور اس ساری صورتوں کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس صورت کا نام الشفا اور رقیہ بھی ہے اور ان ناموں کی وجہ سے سید ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب العرب کے ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹنے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ جو انہوں نے چند بکریاں دینا قبول کی۔ ایک صحابی ابو سعید نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے۔ چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہ لینا چاہیں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص ابو سعید خدری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے۔ صحابہ نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستیوں والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، بالخصوص ان دنوں میں جبکہ سفر محدود، سست رفتار اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور ملکی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ ہی سے کرنا چاہیے، یا کم سے کم دم جھاڑ کرنے والا شرکیہ یا مہمل الفاظ نہ پڑے۔ ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ رہا الاطلاق دم جھاڑ کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا خانہ بنا کر اس کے اندر الفاظ لکھنا اور تعویذ لکھنا، یا انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، سب کام شرعاً ناجائز ہیں اور اس کی تفصیل سورہ قیامہ میں آئے گی۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورہ الصلاۃ اور سورہ الدعاء اور تعلیم المسئلہ، مانگنے کے آداب بھی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص اور ناتمام ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، وہ کہنے لگے فارسی کے بیٹے دل میں چپکے پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام بخاری نے تو باب کا نام ہی ان الفاظ سے قائم کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب۔ اس باب کے الفاظ سے
سے ہی یہ بات واضح ہے کہ خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، نماز خواہ سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، فاتحہ الکتاب کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ گویا سورہ فاتحہ کے کل 10 نام معلوم ہوئے: سورہ الفاتحہ، الحمد، سبع من المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، الشفاء، الرقیہ، الدعاء، تعلیم المثل، الصلاۃ، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں۔ اس سورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، گویا یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہی پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک بار ہی نازل ہوئی۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زمانِ نزول میں بتایا جا چکا ہے کہ اس میں اقرا یا ابدا محذف ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں شروع کا لفظ بڑھایا ہے۔ اب یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ آیا یہ آیت سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آیا جہری نمازوں میں امام کو اس کی قرأت بلند آواز سے کرنی چاہیے یا خفی آواز سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہنچتے تھے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کی تعداد کے برابر سوائے سورہ التوبہ کے، یعنی 113 بار نازل ہوئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ پر ایک غنودگی سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ الکوثر پوری سورت پڑھی۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ امام مسلم اس حدیث کو جس باب کے تحت لائے ہیں، اس کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کا جز کہنے والوں کی دلیل، اس دلیل کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورت کا جز قرار پاتی ہے۔ نیز یہ آیت سورہ نمل کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تصریح کے مطابق سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات تبھی بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کیا جائے۔ یہ سب وجوہات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت کی قرأت جہری ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں متضادات روایات ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور سید انس سے مروی وہ حدیث ہے جسے بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے، اور مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرأت کی ابتدا میں پڑھتے تھے اور نہ آخر میں۔ اب تو یہ واضح ہے کہ مسلم میں مروی جملے میں فی نفسہ مبالغہ میں زیادتی ہے، ورنہ سورہ فاتحہ کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کب؟ اور جو لوگ بسم اللہ بالجہر پڑھنے کے قائل ہیں، وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے تھے اس کی ابتدا میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کے برعکس نسائی کے درجے ذیل حدیث ہے، نعیم مجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر ام القرآن پڑھی، جب وہ ضالین تک پہنچے تو آمین کہا، پھر جب بھی سجدہ کرتے یا بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرتے تو کہتے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب سے زیادہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہے۔
ابو ہریرہ کے اس قول کہ میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ ہے سے واضح ہے کہ آپ بسم اللہ کی قرات فرماتے تھے، اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے ابو ہریرہ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اکثر افعال اور قول سے ہو، مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے، اور کسی صحابی سے یہ بعید ہے کہ اس نے اپنی نماز میں کوئی ایسا نیا کام کیا ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور را-ح-میم سے بنے ہیں، لیکن لفظ رحمان میں رحیم کی نسبت اتنا زیادہ مبالغہ ہے کہ رحمان کا لفظ دوسرے نمبر پہ اللہ کے ذاتی نام کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ میں آیا ہے اور سورہ الرحمن میں آیا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب صفات پائی جا سکتی ہیں سوائے رحمان کے۔ ایک انسان رحیم، رؤوف، کریم وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر رحمان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ دو نام پسند ہیں، کہ ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ ایک عام قول یہ ہے کہ رحمان فی الدنیا اور رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے جو مسلمان، کافر، مشرک سب پر ایک جیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور رحیم آخرت میں ہے جو صرف ایمانداروں پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کی ایک توجہ یہ بھی کی ہو سکتی ہے کہ صرف رحمانیت کا تقاضا ایسی نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو زندگی کے وجود کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں صرف انسان ہی نہیں، جاندار مخلوقات سب شامل ہیں، جیسے سورج، چاند، نور، ظلمت، اندھیرا، ہوا، پانی اور زمین کی تخلیق جو زندگی کی ضروریات کی کفیل ہیں۔ اس کے علاوہ ماں کی ممتا اور فطری محبت کے تقاضے بھی اس میں شامل ہیں، اور رحیم سے مراد وہ رحمت ہے کہ کسی مصیبت یا ضرورت کے وقت پہنچ کر سہارا دیتی ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف حمد عام ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں میں سے ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، شمس، القمر اور ستاروں کی حرکت، غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا انسان کو آسن تقویم پر پیدا کرنا، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد و شکر کا مستحق ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے، گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل معبود حقیقی ہے۔ الہ کا ہمزہ حذف کر کے اس پر تعریف الکلام داخل کر کے اللہ کا لفظ بنا ہے، اور یہی توجیہ سب سے بہتر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور کائنات کا خالق، پروردگار اور لامحدود اقتدار اور اختیار ہونے کی وجہ سے صرف وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جانی چاہیے وہ صرف اللہ میں ہی پائی جا سکتی ہیں، لہٰذا دوسرے سب الہ باطل اور ناقابل اعتبار ہیں۔ رب کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے۔
ایک یہ کہ کسی چیز کے درجے پر درجے تربیت اور خبر گیری رکھتے ہوئے اسے کمال تک پہنچانے والا یعنی پروردگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور کبھی یہ لفظ صرف تربیت کرنے والے مالک کے معنوں میں آتا ہے جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے، اور کبھی صرف مالک کے معنوں میں جیسے حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے اپنے شہادت کے وقت فرمایا کعبہ کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عالمین سے مراد اور اللہ کی تعریف۔ عالمین لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہو، اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہیں، مگر اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے، عالم الغیب، عالم الشہادت، عالم الانس، جن، ملائکہ وغیرہ بے شمار عالم ہیں۔ پھر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں، دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے، اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں، اور ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اس حصے میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے آداب میں سب سے پہلا ادب ہے۔ حسن طلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اس کی ابتدا اس کے محاسن کے تذکرے سے کی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا فرق پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا جا چکا ہے۔ ان الفاظ کو یہاں دوبارہ لانے کا مقصد صرف اس بات کا اظہار ہے کہ تمام جہانوں کی ربوبیت عامہ کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ان عالمین کا پروردگار رحمان بھی ہو اور رحیم بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ مالک یوم الدین روز جزا اور سزا کا مالک ہے۔ دین کا لفظ قرآن میں 4 معنوں میں آتا ہے: اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اس کا دوسرا پہلو یا لازمی نتیجہ ہے۔ دوسرا یہ انسان کی مکمل عبودیت جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے مکمل حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان دونوں آیات میں دین کا لفظ مذکورہ بالا دونوں معنی دے رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ قانون، سزا اور جزا یا تعزیرات جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ سورہ یوسف۔ اس سیدنا یوسف کی شان کے لائق نہ تھا، ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ سکتے۔ اور چوتھا قانون، سزا اور جزا کو نافذ کرنے کی قوت، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا اللَّهُ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مُدِينِينَ سورہ الواقعہ۔ پھر اگر تم سچے ہو اور قانون کی گرفت سے آزاد ہو تو جب جان لبوں پر آ جاتی ہے اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ اس 5ویں آیت میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار و اختیار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ہے، مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یا یہ کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے: پرستش کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی۔ عبادت 3 قسم کی ہے جسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں:
التحیات للہ والصلوات میں، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادات میں توکل، خوف اور رجا، محبت، خشوع اور خضوع شامل ہے، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اس سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع کا اظہار کیا جائے۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کی پیروی کرنا ہے، اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی اور نذر نیاز وغیرہ ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لایا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادات کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو تو یہ صریح شرک ہے۔ جیسے کہ یہ شعر ہے: امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ اب اگر کوئی شخص اس شعر یا وظیفہ اپنی جگہ پر پڑھے یا شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کے پڑھے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں، پھر میری مشکل اور حاجت کا اختیار یا تصرف بھی رکھتے ہیں۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے۔ احادیث صحیحہ میں سے ایک کے الفاظ یہ ہیں: الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ ہاں، اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی امداد اور تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلاً اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا، مگر کسی خطرے میں مثلاً سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا درست ہوگا۔ اس آیت میں نعبد اور نستعین سے پہلے ایاک کا لفظ لایا گیا ہے جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے اور تاکید کا بھی، اور اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں نہ مانگیں گے۔ گویا شرک کے جملہ اقسام کے اتصال کے لیے یہ اکیلی آیت ہی کافی ہے۔ اسلام نماز باجماعت کی بھی تاکید کرتا ہے اور معاشرتی اجتماعی زندگی اور نظم و ضبط کی بھی۔ نعبدو کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ دنیا میں تین قسم کے لوگ عموماً پائے جاتے ہیں: ایک وہ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، ایسے لوگ قدریہ کہلاتے ہیں۔ معتزلین بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں نہ مجبور، اور یہی دراصل حق پر ہیں۔ اس چھوٹی سے 4 الفاظ کی آیت میں جبریہ اور قدریہ دونوں کا رد موجود ہے۔ وہ یوں کہ جب ہم نعبدو کہتے ہیں یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہو گیا، اور اس میں جبریہ کا رد ہے، اور جب ہم مدد چاہتے ہیں تو اس سے بندے کا محتاج ہونا ثابت ہوا، یعنی وہ مختار مطلق نہیں، اور اس میں قدریہ کا رد موجود ہے۔
یہ آیت اس بات پہ بھی دلالت ہے کہ سوال کرنے یا دعا مانگنے یا مدد چاہنے سے پہلے وسیلہ ضروری ہے، اور اس آیت میں وہ وسیلہ عبادت ہے جس کا ذکر پہلے آ گیا۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نعت اللہ کی حمد بیان کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے پروردگار کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی پیچ و خم یا افراط اور تفریط نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں جو ہیں وہ بہت سی ہیں۔ اس راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ما انا علیہ و اصحابہ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی میں اور میرے صحابی جس راستے پہ ہیں۔ اور صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم سے لے کر تا قیامت ایک ہی راہ اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وحی کیا گیا۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لوگوں کو اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور پہلی دعا جو ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہی آ گئی ہے۔ پھر بعض آیات میں دعا کے قبول ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک ہی طبقہ جس پر عقل پرستی کا رنگ غالب ہے اور ہر معجزے یا خرق عادت بات کی تعویل کرنے کا عادی ہے، دعا کے قبولیت کا منکر ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا تعلق بھی غیر مرئی اسباب سے ہے، لہٰذا یہ حضرات اس قسم کی آیات میں عجیب و غریب قسم کی تعویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اس طبقے کے سرخیل سر سید احمد خان تھے۔ آپ نے مغرب میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مغربی افکار اور نظریات سے شدید متاثر تھے، اور مغرب صرف اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو سکتا تھا جو عقل کی کسوٹی پر پرکھی جا سکتی ہو۔ آپ نے مسلمانوں میں مغربی افکار اور عقل پرستی کو رائج کرنے کے لیے کئی قسم کے اقدامات فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے تفسیر القرآن لکھ ڈالی۔ اس تفسیر میں آپ دعا کے متعلق لکھتے ہیں کہ دعا جب دل سے کی جاتی ہے تو بیشتر مستجاب ہوتی ہے، مگر لوگ دعا کے مقصد اور استجابت کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ مطلب حاصل ہو جائے، اور استجابت کے معنی اس مطلب کا حاصل ہو جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ حصول مطلب کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے، مگر دعا نہ تو اس مطلب کے اسباب میں سے ہے اور نہ اس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے، بلکہ وہ اس قوت کو تحریک کرنے والی ہے جس سے اس رنج اور مصیبت اور اضطراب کو جو مطلب حاصل نہ ہونے سے ہوتا ہے تسکین دینے والی ہے۔ سر سید صاحب فرما رہے ہیں کہ دعا صرف قلبی واردات اور سکون سے تعلق رکھتی ہے، اور دعا کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے، اور ظاہر میں ہوتا ہوا کچھ بھی نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سر سید صاحب کے اس نظریے کی پرزور تردید کرتا ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں کمزور ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے، پس ہم نے زور کے مینے سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو پانی اس کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ جیسے دعا کا استعمال جسمانی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب تک تکلیف رفع نہ ہو جائے مریض کو کبھی تسکین نہیں ہو سکتی، اور دعا کا دائرہ اثر دعا میڈیسن سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ راہ راست سے بھٹکے۔
قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وہ لوگ نہیں جنہیں مال اور دولت کی فراوانیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اور آپ کے ارشاد کے مطابق آیت مغضوب علیہم سے مراد تو یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ضالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو فلسفیانہ منہ شگافیوں میں پھنس کر تثلیث اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس مدینہ آیا۔ وہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کہنے لگے یہ عدی بن حاتم ہے جو بغیر کسی کی ایمان یا تحریر کے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے پہلے آپ صحابہ کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ راہ میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملا۔ وہ آپ سے کہنے لگے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا کام پورا کر دیا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ ایک لڑکی نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا، آپ اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر مجھے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ میں نے کہا میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کے چہرے پر فرحت اور دیکھی۔ پھر آپ نے میرے بارے میں حکم دیا اور میں ایک انصاری کے ہاں مقیم ہوا۔ اب میں روزانہ صبح شام آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا۔ دور نبوی میں تو واقعی یہی فرقہ مغضوب علیہم اور ضالین تھا، مگر آج مسلمانوں کے اکثر فرقے ان میں شامل ہو چکے ہیں، اور صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ وائل بن حجر جو عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھی کہا تو اپنے آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔